السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آپ نے لاسٹ لیکچر میں ان کنٹینویشن آف بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 سسپینشن آف بزنس آف بینکنگ کمپنیز اور وائنڈنگ اپ آف بینکنگ کمپنیز کے بارے میں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ آپریشنز in certain situations those can be suspended for some time، اور اس کی وجہ کیا تھی اور ریشنل کیا تھا اور کیا وہ سچویشنز تھیں جب یہ سسپینشن ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ بھی ہو سکتی. جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بینکنگ کی یا بینکنگ کمپنی کی وائنڈنگ اپ یا کسی بینک کی وائنڈنگ اپ، اس کے لیے جو پراپر جوڈیشل فورم ہے دیٹ از دی ہائی کورٹ. یہ وائنڈنگ اپ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ہائی کورٹ از دی فورم جس کے ذریعے کسی بینکنگ کمپنی کی وائنڈنگ اپ ہو سکتی. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے آپ کی کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے. اگر کوئی ایکشن، کوئی پروسیڈنگز جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیٹ از ٹیکنگ اگینسٹ اے بینکنگ کمپنی، اس کے اگینسٹ اسٹے ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹ اسٹے کین بی گرانٹیڈ بائی دی ہائی کورٹ. بٹ دیٹ اسٹے if granted or before granting of the stay, the report from State Bank of Pakistan shall be sought. ان سے رپورٹ مانگی جائے. اور یہ اسٹے کا جو پیریڈ ہے that cannot exceed 6 months in total. 15 دن کا اسٹے ہوا یا 30 دن کا ہوا یا 6 months کا اسٹے، لیکن ٹوٹل اسٹے جو ہے کسی بھی ایکشن کا، پروسیڈنگز کا، وہ 6 months سے زیادہ نہیں ہو سکتا. That is what is provided in law. اب یہ سسپینشن کی صورت میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض سچویشنز ہیں جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نظر میں یا ان کی پیروزل کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس بینکنگ کمپنی کا آپریٹ رہنا that would be detrimental to the interest of the depositors. ڈپازیٹرز کے حق میں نہیں ہوگا، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر یہ بینکنگ کمپنی آپریشن میں رہتی ہے، یا کوئی بینکنگ کمپنی ریکوائرمنٹس آف لا کو پورا نہیں کر رہی. ان صورتحال میں اگر یہ ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس بینکنگ کمپنی کو ریسٹرکچر کر دیا جائے یا اس کی ایملگمیشن کر دی جائے، مرجر کر دی جائے، تو اس بینکنگ کمپنی کے لیے چلنا آسان رہے گا. آپ آسان لفظوں میں یہی سمجھ کہ یہ بینکنگ کمپنی اگر اسی طرح چلتی رہی تو آخر وائنڈ اپ ہو جائے گی، اور وائنڈ اپ ہوتے ہوتے یہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز کا نقصان کرے گی. یہ اینٹی جو بینکنگ کمپنی اگر اس سٹیج پر اس کی ریسٹرکچرنگ کر دی جائے یا اس کی ایملگمیشن کر دی جائے تو دیٹ وڈ سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرز. یہ پرپز ہوتا ہے ایملگمیشن کا یا ریسٹرکچرنگ. سسپینشن کی آپ کو بات میں بتاتا چلوں کہ جس پیریڈ میں آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے، اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پیریڈ کے لیے آپ کو آپریشن اس بینکنگ کمپنی کے سسپینڈ کرنے پڑیں. تو یہ سسپینشن. اب یہ ایملگمیشن کیا ہے، ایملگمیشن کس کے درمیان ہے، اس پر ہم نے بات کی. اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی الجھن ہو، کوئی بات کلیریفائی نہ ہو، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ ایملگمیشن کس کی ہو رہی، یہ مرجر کس کا ہو رہا ہے. ایک کمپنی جو ہم نے بات کی
وہ کمپنی فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے اور دیٹ از انیبل ٹو پے اٹس ڈیٹس کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اگر اس کو جاری رکھا جائے اس پوزیشن میں تو اس کے حالات بتدریج مزید خراب ہوتے جائیں گے. اس صورت میں یہ ڈسیشن لیا جاتا ہے. سو اسٹوڈینٹس یہ ڈسیشن جو ہے دیز آر ٹیکن ان سچ سچویشن. اب کمپنیز کون کون سی ہیں؟ ایک وہ کمپنی ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مرجر کے لیے جا رہی ہے. سچ اے کمپنی یو کین سے اٹ از دی ایملگمیٹنگ کمپنی. اور جب یہ کمپنی کسی اور کمپنی میں مرج ہونے کے لیے جا رہی، جب یہ کمپنی اس دوسری کمپنی میں مرج ہو جائے گی تو اس کمپنی کو جو اپنے پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے اور دوسری کمپنی بھی اس میں آ گئی ہے مرجر کے بعد، تو یہ جو نئی کمپنی ہے، نیا اسٹرکچر ہے، دیٹ ول بی ایملگمیٹڈ کمپنی. تو یہ ایملگمیشن آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ نہ کہ آپ ایملگمیشن میں ہی الجھے رہیں تو باقی پروسیجر کی بات جو ہے وہ بھی الجھ جائے گی. This is how the companies are amalgamated or merged. اب یہ مرجر میں سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک پالیسی تیار کرتا ہے، ایک ڈرافٹ تیار کرتا ہے کہ this is the way we have to restructure it and merge it. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن کہ یہ ڈرافٹ that should be approved by the federal government, and also that draft shall be put forth before the shareholders of both the companies. Amalgamating company as well as amalgamated company. Amalgamated میں تو دونوں ہوں گے، amalgamated کا یہاں پہ ایک لفظ صحیح نہیں ہوگا. Amalgamating company جو کہ اس میں مرج ہونے کے لیے جا رہی ہے اور جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے کمپنی جس میں انہوں نے ایگزسٹ ہونا ہے. اگر ایملگمیٹڈ تو بعد میں ہوگی جب یہ مرج ہو جائے گی. تو دونوں کمپنیز کے شیئر ہولڈرز کے سامنے وہ ڈرافٹ پلیس کیا جائے گا اور میجورٹی ریزولوشن سے اگر وہ اپروو ہو گیا تو دین دا اسٹیٹ بینک کین پروسیڈ فردر. یہ بہت ضروری چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دی اپروول آف دا فیڈرل گورنمنٹ از آلسو نیسیسری. اور یہ ایملگمیشن، یہ ریسٹرکچرنگ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے، انٹرسٹ آف دا ڈپوزیٹرز ہو سکتا ہے، انٹرسٹ آف دی اوور آل انٹرسٹ آف دا اکانومی. اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی کا خاص پرسن یا صرف ڈپوزیٹرز کی بات ہو رہی. اوور آل مانیٹری پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے، اوور آل بینکنگ انڈسٹری کے لیے اگر ایسے مرجر ضروری ہوں تو یہ مرجرز کیے جا سکتے ہیں. دیٹ از واٹ از اسٹیٹڈ ان دس لا. اس اسٹیچوٹ میں یہ بات بتائی گئی. دس از ہاؤ دس مرجر کین ٹیک پلیس. فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول اینڈ دا میجورٹی ریزولوشن کے ذریعے اگر یہ پاس ہو جائے ڈرافٹ، دین اسٹیٹ بینک آف پاکستان ول سینکشن that policy. اور یہاں پر اب یہ بات، once this policy has been approved students by the federal government as well as through a resolution by the majority of the shareholders of both the companies, this will be binding. اب یہ binding ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کسی کو یہ تسلیم نہیں ہے یا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہمارے یہ ریزرویشنز ہیں. nobody has that authority. Now it has become binding. تو اس کے بعد یہ سینکشن ہو گیا. تو ایک سٹیپ جو آخری آپ نے دیکھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ جب مرجر ہو گیا تو اس کی کاپی جو ہے دیٹ ول بی سینڈ ٹو دا رجسٹرار. رجسٹرار اس ایملگمیٹنگ کمپنی کا نام اسٹرائک آف کر دے گا فرام اٹس رجسٹر اینڈ دیٹ کمپنی شیل سیز to continue its operation. اب وہ ایک انکارپوریٹڈ اینٹیٹی تھی،
اس اسکیم کے تحت, اس اپروول کے تحت وہ کسی اور بینکنگ کمپنی کا حصہ بن گئی. اب وہ جو اپنی ایک اینٹی تھی, اپنے نام سے وہ بینکنگ کمپنی کام کر رہی تھی, وہ آپریشن اب کیری آن نہیں کر سکتی. تو یہ دیٹ وڈ سیز ٹو کیری آن اٹس آپریشن, اس کا نام لسٹ سے اسٹرائک آف کر دیا جائے گا بائی دی رجسٹرار. تو یہ ایملگمیشن کے بارے میں, ریسٹرکچر کے بارے میں, اور اس پروسیس کو کلمینیٹنگ سٹیج تک پہنچانے کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بزنس آف دیٹ بینکنگ کمپنی جو کہ ایملگمیٹ ہونے جا رہی ہے, اس کے آپریشنز کو سسپینڈ کیا جا سکتا. دس از دا سسپینشن آف بزنس. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وائنڈنگ اپ کی بات کی. ایک کمپنی دیٹ کین بی وونڈ اپ, اس کے لیے کمپیٹنٹ فورم جو ہے دیٹ از دی ہائی کورٹ. The application can be filed by the banking company itself or by the creditors. لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس صورت میں certification from the State Bank of Pakistan is must. Reasons, وجوہات, situations یہی ہو سکتی ہیں کہ that company is unable to pay its debts. Creditors application فائل کر سکتے. اسی طرح بینکنگ کمپنی خود کر سکتی ہے کہ وی آر ایٹ اے اسٹیج دیٹ وی کین ناٹ کیری آن آر بزنس. لیکن یہاں پر کوئی والنٹری وائنڈنگ اپ کا کانسیپٹ نہیں ہے بینکنگ کمپنی. والنٹری وائنڈنگ اپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر بینکنگ کمپنی بھی اپلیکیشن دے گی یا کوئی کریڈیٹرز دے رہے ہیں اپلیکیشن, اس صورت میں بھی سرٹیفکیٹ فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از مسٹ. اس کے بغیر بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ نہیں ہوگی. تو اس وائنڈنگ اپ کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان وڈ سرٹیفائی, اور اگر وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ یہ بینکنگ کمپنی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے تو دیٹ بینکنگ کمپنی وڈ وائنڈ اپ. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت بڑا رول. انہوں نے دیکھنا ہے, پیریوز کرنا ہے, ریکارڈز دیکھنے ہیں, اور یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو بتایا اسٹیٹ بینک اپنے طور پر اپلیکیشن دے سکتا ہے. ابھی ہم کریڈیٹر اور بینکنگ کمپنی کی بات کر رہے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کین فائل این ایپلیکیشن بیفور دی ہائی کورٹ, اور اس ایپلیکیشن میں کہا جا سکتا ہے کہ اس بینکنگ کمپنی کو وائنڈ اپ کیجیے. وجوہات کہ اس کے ہم نے ریکارڈ, اسٹیٹمنٹس, انفارمیشن جو اویلیبل ہے اس سے پتہ چلتا ہے اٹ کین ناٹ رن اٹس افیئرس. یا لا کے مطابق بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 اور اینی ادر لا, اس کی وائلیشن کی جا رہی ہیں, اس کے مطابق یہ فنکشن نہیں کر رہے, یا اس کی فائنینشیل ہیلتھ اس پوزیشن میں ہے that it cannot safeguard the interest of its depositors. There can be any reason, and State Bank of Pakistan can file an application before the Honorable High Court requesting and praying that this company may be wound up. تو یہ winding up کی application ہو سکتی ہے, that will be considered, that will be adjudicated by the High Court, and the decision will be made by the High Court. اس میں liquidators کا بڑا رول ہے. Liquidators can be appointed by the government, by the federal government. ایک یا ایک سے زیادہ liquidators, keeping in view the load of the work, اس کے مطابق liquidators اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ liquidators کا کام ہے to liquidate the assets and liabilities, ان کا حساب کرنا, اور اس کے جو بھی ڈفرینٹ ایسٹس ہیں ان کو لیکویڈیٹ کرنا, جو ڈفرینٹ ریسیویبلز ہیں ان کو ریسیو کرنا, اینڈ ڈسبرس اٹ اینڈ میک دا پیمنٹس اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن آف دی کورٹ. تو اس تمام پروسیس سے گزرنے کے لیے لیکویڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت لینتھی کام ہے, اس میں بہت سارے امور ہیں, ان کو نپٹانا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, ایک ایک ٹرانزیکشن میں جانا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایسٹس کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے, پھر ان کی ڈسپوزل, آکشن اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ تمام پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے.
that is done as per the directions of the court. تو پھر پیمنٹس ہے, پیمنٹس کن کو ہوگی, کیسے پیمنٹس ہوگی, پریفرینشیل شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. یہاں پہ پریفرنس رائٹس کی بات, پریفرینشیل شیئر ہولڈرز کی بات بینکنگ میں نہیں ہوتی. بینکنگ کمپنی میں پریفرینشیل شیئر ہولڈرز کی بات نہیں ہے. یہاں ڈپازیٹرز جو ہیں they have the preferential right. تو ان کی بات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں those are discussed, what rights the depositors have. تو یہ liquidators اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں, اس کام کو پورا کرتے ہیں, and that is as per the directions of the court. So students, ہم نے یہ suspension of business اور winding up of the banking companies کے بارے میں کچھ بات. اس کے ساتھ ہی ساتھ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ہی پرووائڈ کیا گیا تھا. ایٹ دا ٹائم وین دس لا واز پروملگیٹڈ دیٹ دیر ول بی اے بینکنگ ombudsman, بینکنگ محتسب ہوگا. دیٹ از پرووائڈیڈ ان دی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. اب دیر از اے اسٹیج دیٹ وی ہیو اے بینکنگ محتسب ombudsman. اب یہ محتسب کیا ہوتے ہیں, بینک یہ محتسب کا انسٹیٹیوشن کیا ہے, اس کے بارے میں آپ اگر انفارمل وے میں پوچھنا چاہیں, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ایز سچ تو کہیں ملتی نہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے لٹیگیشن, کمپلینٹس, لوگوں کی گریوینسز کو ریڈریس کرنے کے لیے انفارمل طریقہ کار اختیار کیا جاتا. ایک تو فارمل طریقہ کار ہے, دیر آر دا کورٹس آف جسٹس, لے ڈاؤن پروسیجرز ہیں کورٹس کے, وہ ایک طریقہ کار ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کیا جاتا. لیکن ایٹ ٹائمس آل اوور دا ورلڈ فارمل وے میں بہت ساری مشکلات آتے ہیں. ظاہر ہے ایک پروسیجر کے تحت آپ نے گزرنا ہے, کہیں لمیٹیشن کی بات ہوگی, کہیں آپ کو کونسلز انگیج کرنے پڑیں گے, بڑی بڑی فیسیں دینی پڑیں گی. یو کی ناٹ اپیئر بفور دی کورٹس آف لا. لیٹیگینٹس جا کر کسی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے. اونلی آتھورائزڈ پرسن کین اپیئر بفور کورٹ آف لا. تو وہاں پہ پروسیجرل باتیں اور ڈیفیکلٹیز, اور اس وجہ سے یہ ایک کانسیپٹ ابھرا دنیا میں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, ایسا آفس ہونا چاہیے جس کے ذریعے لوگوں کی گریوینسز جو ہیں ان کا ریڈریسل انفارمل وے میں ہو سکے. تو سب سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں ombudsman کا آفس, دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان سویڈن ان 1809. تو یہ ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد یہ بڑھتا رہا, دنیا کے مختلف ممالک نے اس کو انڈکٹ کیا, انٹروڈیوس کیا, اسٹیبلش کیا یہ آفس, اور اس سے لوگوں کے کافی معاملات جو ہیں ان میں ان کو آسانی. تو یہ زور پکڑتا گیا یہ انسٹیٹیوشن. پاکستان میں اس کی ہسٹری 1983 سے شروع ہوتی. دا فرسٹ ombudsman آفس دیٹ واز established in 1983, جس کو آپ وفاقی محتسب کے نام سے جانتے ہوں. تو وفاقی محتسب اسٹیبلش ہوا. اس کی کامیابی کے بعد یہ سوچا گیا کہ وفاقی محتسب کا جو جورسڈکشن تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے دائرہ کار میں جو ڈپارٹمنٹس آتے تھے ان کے خلاف کمپلینٹس ہو سکتی تھی. اب جو پروونشل گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں جو ڈپارٹمنٹس آتے تھے ان کے خلاف جو ہے وفاقی محتسب میں نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی. تو اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پروونشل ombudsman, پروونشل محتسب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی, اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس کو انفارمل وے میں ombudsman تک لے جا سکتے ہیں. پھر بعض ایشوز, بعض ایریاز وہ ٹیکنیکل نیچر کے, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد فیڈرل ٹیکس ombudsman اس کا انڈکشن ہوا, وہ آفس اسٹیبلش ہوا. ٹیکسز کے بارے میں کمپلینٹس کو سننے کے لیے فیڈرل ٹیکس ombudsman کو انٹروڈیوس کیا گیا. تو دیٹ واز اے ویری ایکسپیرئنس which can be appreciated by everybody. کیونکہ ٹیکس پیئرس کے بہت سارے پرابلمس تھے. This experience has been very successful
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوچا گیا کہ ایک اور ٹیکنیکل ایریا ہے, دیٹ از آف دا بینکنگ. اب ان کے ڈسیشن کرنے کے لیے وہاں پر وہ ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے. اب ٹیکس کے اپنے معاملات ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ دی ایکسپرٹس. تو وہ ایکسپرٹس جو وہاں ہوں گے وہ انہیں سنیں گے, تو ان معاملات کو, ان گریوینسز کو, ان ایشوز کو, ان کمپلینٹس کو وہ آسانی سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں اور ان کا حل تلاش کر سکتے. تو بینکنگ اندر ٹیکنیکل ایریا, اس کے لیے ضرورت تھی. تو پاکستان میں بینکنگ محسب اومبڈسمین دیٹ ہیز آلسو بین اسٹیبلشڈ. سو اسٹوڈینٹس, یہ کچھ بریف ہسٹری ہے اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن آف دی اومبڈسمین ان پاکستان. تو ہم بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کیا پرووائڈ کیا گیا, وہاں تو جنرل پرنسپلز آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب 1962 میں دیر واز نو آفس آف دا بینکنگ اومبڈسمین, لیکن اس میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کہ ایک بینکنگ محسب جو ہے وہ ہوگا اور یہ اس کے کام ہوں گے, اسے یہ کام کرنے چاہیے. دیٹ از پرووائڈیڈ. اب میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کو کوئی بینکنگ محسب کی ایسا ہی ڈیفینیشن نہیں ملتی, لیکن انٹرنیشنل بار ایسوسیشن نے اومبڈسمین کو ڈیفائن کیا ہے اپنے انداز میں. تو اس ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ اومبڈسمین ہیز بین ڈیفائن. یہ اومبڈسمین, یہ محتسب جو ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے. اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا. It has been defined as an office provided by the Constitution or by an action of legislature or parliament and headed by an independent high-level public official which is responsible to the legislature or parliament, who receives complaints from the aggrieved person, official or employees, or who acts on his own motion and has the power to investigate, recommend, corrective action and issue reports. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو انٹرنیشنل بار ایسوسیشن نے مختلف اومبڈسمین کے آفیسز کو, کام کو, اس کو دیکھنے کے بعد اس کو تیار کیا. تو یہ کچھ ایکسٹینٹ تک جو ہے دیٹ کین بی اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ اس آفس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ آپ کے کوئی پوائنٹس ہوں, کوئی آپ کے اپریہینشنز ہوں, یا آپ کہیں کہ دیٹ از ناٹ ان لائن ود دس ڈیفینیشن. تو دیٹ نیڈ ناٹ ٹو بی ان لائن ود دس ڈیفینیشن. یہ اپنے ایکسپیرئنس کی بنا پہ تمام ممالک کے ایکسپیرئنسز کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیفینیشن جو ہے ڈیزائن کی گئی ہے. اس میں پرٹیکولر کنٹری یا فیو کنٹریز کے جو ہیں ایکسپیرئنسز وہ سب اس میں ایز سچ نہیں آ سکتے. لیکن اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس ڈیفینیشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے اومبڈسمین کا آفس کیا ہے. تو وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے, لیجسلیچر کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے یا کسی اسٹیچوٹ کے ذریعے, جیسے آپ کا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 نے پرووائڈ کیا ہے, کوئی پبلک آفیشیل جو ہے, ہائی لیول پبلک آفیشیل, اس کو اپوائنٹ کیا جائے which is responsible to the legislature or parliament. لیکن اگر آپ بینکنگ محسب کی بات کریں گے تو it is not responsible for reporting to the legislature or parliament, but they have to act according to the ordinance. اگر اس سے آپ یہ مراد, لیکن یہاں پر رپورٹنگ جو ہے that is to the State Bank of Pakistan. وہ آگے چل کے آپ کے دیکھ. باقی باتیں یہی ہیں کہ aggrieved person they can move to the ombudsman for the redressal of their grievances. اب یہ بینکنگ محسب کا سکوپ کیا ہے, کیا کیا کام یہ کر سکتا ہے. یہاں پر جو بینکنگ محسب جو ہے that acts in relation to all banks operating in Pakistan. The banking محسب has been given power to entertain the complaints of the nature جو دی گئی ہیں, جو آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں. وہ کمپلینٹس کیسی ہوں گی؟ Failure to act in accordance with the banking laws and regulation, including policy directives or guidelines issued by the State Bank of Pakistan from time to time.
اب یہ بینکنگ موصف جو ہمارے اس وقت موجود ہے، یہ اس میں کیا چیز اس نے کرنی ہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کیا پرووائڈ کیا گیا، یہ ہم بعد میں دیکھتے. اب جو ہمارے یہاں بینکنگ موصف کام کر رہا ہے تو ان کے کون کون سی جورسڈکشن ہے، کون کون سے کام جو کر سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ پروسیڈ کر سکتے ہیں، انٹرٹین کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپلینٹ جس میں دیر از اے فیلور ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود بینکنگ لاز. کسی بینکنگ کمپنی کی طرف سے دے آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا بینکنگ لاز اینڈ ریگولیشن، یا کوئی پالیسی ڈائریکٹیوز اینڈ گائیڈ لائنز which are issued by the State Bank of Pakistan, those are not being followed. اس کو کنٹراوین کر رہے ہیں، یا کوئی بینکنگ لاز اینڈ ریگولیشن ان کو فالو نہیں کر رہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ بینکنگ موصف کے پاس کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ if there are delays or frauds in relation to the payment or collection of checks, drafts or other banking instruments or transfers of funds, کلیکشن میں، پیمنٹ میں، ریمیٹنسز میں اگر کوئی ڈیلیز ہوتے ہیں، یو کین گو ٹو دا اومبڈسمین. اگر وہاں پر کوئی فراڈ ہوا ہے، ڈیلے ہوا ہے، پھر بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ کا ریمیٹنس جو ہے وہ دیٹ شوڈ ریچ ود ان 1 day or the 2 days or 3 days، جو بھی اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے. It took 10 days, there is a delay and you can file an appeal with the banking ombudsman. آپ موصف کو فائل کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن، اپنی کمپلینٹ. اسی طرح اگر کوئی فراڈ ہوا ہے ان آپریشن میں، اس پیمنٹس میں، ریمیٹنسز میں، یا کلیکشن آف دا چیکس اینڈ ادر انسٹرومینٹس، دیر از سم فراڈ، یو کین فائل اے کمپلینٹ بفور دا بینکنگ اومبڈسمین. اس کے علاوہ fraudulent or unauthorized withdrawals or debt entries in accounts. اکاؤنٹس میں کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی ڈیٹ انٹریز میں آپ کا لون ہے، یو ہیو ٹو پے 500,000، وہاں پر اس کو انہینس کر دیا گیا. انآتھورائزڈلی، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، فراڈولینٹ، فراڈ کے ذریعے کیا گیا، اور انآتھورائزڈ، آپ کی بغیر اجازت کے، آپ کی بغیر اتھارٹی کے آپ کوئی withdrawals ہو گئی یا کوئی انٹری انہینس ہو گئی ہے، تو دیٹ از اے فراڈولینٹ اور انآتھورائزڈ. دونوں صورتوں میں ایک کمپلینٹ کین بی فائلڈ بفور دا بینکنگ موصف. اس کے علاوہ complaints from exporters or importers relating to the banking services and obligations including letters of credit. ایکسپورٹر امپورٹر کے کوئی بھی بینکنگ سروسز، اس کے بارے میں اگر if they have any grievances یا ایشوئنس آف دا لیٹر آف کریڈٹ، ان کی پیمنٹ، ایشوئنس، ٹرانسفر، ٹرانسمیشن، کسی بارے میں بھی اگر یہ کمپلینٹس ہیں، گریوینسز ہیں، these exporters and importers they can also file complaint before banking ombudsman. اس کے علاوہ complaints from holders of foreign currency accounts whether maintained by residents or non-residents. residents ہیں یا non-residents ہیں، اگر ایف سی اکاؤنٹس ہیں، فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، ان سے متعلق کوئی کمپلینٹس ہیں، وہ بھی بینکنگ موصف کو فائل کی جا سکتی ہیں. یہ جورسڈکشن کی بات ہے کہ کون کون سی کمپلینٹس ہیں جو انٹرٹین کی جائیں گی بائی دی بینکنگ موصف. کمپلین ریلیٹنگ ٹو دا ریمیٹنسز ٹو اور فرام ابراڈ، باہر سے ریمیٹنسز، پہلے ہم ریمیٹنسز کی بات کر چکے ہیں، ان لینڈ ریمیٹنسز. اب فورن ریمیٹنسز کی بات ہو رہی، اگر اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹس ہیں، دوز کین آلسو بی لانچڈ. کمپلینٹ ریلیٹنگ ٹو دا یوٹیلیٹی بلز، زیادہ تر کمپلینٹس ہمارے ہاں یہی ہوتی ہیں. یوٹیلیٹی بلز میں آپ کو اندازہ ہے کہ ایوری باڈی ہیز ٹو ڈپازٹ دی اماؤنٹ اینڈ دیر آر لانگ کیوز. تو یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے پیپل کین گو ٹو دی بینکنگ اومبڈسمین. تو یہ کمپلینٹس ریلیٹنگ ٹو دا پیمنٹ آف یوٹیلیٹی بلز، اس میں کوئی بھی ایشوز ہیں کسی قسم کے، اس میں بینکنگ اومبڈسمین کو ریفر کیا جا سکتا. اب یہ جورسڈکشن کی بات تھی، یہ بینکنگ اومبڈسمین کی جورسڈکشن تھی کہ بینکنگ اومبڈسمین یہ کمپلینٹس جو ہے ان کو سن سکتا ہے، انٹرٹین کر سکتا ہے. یہ ان کے اختیار کی بات ہم کہہ رہے تھے، جورسڈکشن، دا کمپلینٹس وچ کین بی انٹرٹین. اب دوسری ہے کہ کون کون سی کمپلینٹس عام طور پر انٹرٹین کی جاتی ہیں، جو فائل کی جاتی ہیں. واٹ آر دوز؟ کمپلینٹس کین بی فائلڈ ود دی بینکنگ موصف
for resolution of grievances against casual banks operating in Pakistan. اب یہاں پر کون فائل کر سکتا ہے؟ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کمپلینٹس ہیں جو انٹرٹین کر سکتا ہے، ان کی جورسڈکشن کی بات دیکھی. اب یہ کمپلینٹس کون فائل کر سکتا ہے؟ یہ کمپلینٹس اور کس کے خلاف ہو سکتی ہیں؟ یہ کیجول بینکس آپریٹنگ ان پاکستان، ان کے خلاف یہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اینی کسٹمر، anyone who is aggrieved by it, they can file complaint against the bank. اور اس کے ساتھ ساتھ one bank can file a complaint against the other bank. اگر ایک بینک کو دوسرے بینک سے کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی فائل کی جا سکتی ہے. Also banks may lodge complaints against another bank in case of dispute. کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، اس کی ریزولوشن کہاں سے ہوگی، اس ڈسپیوٹ کا حل کہاں سے ہوگا؟ تو دو صورتیں آپ نے دیکھی. The customers, any aggrieved party that can file a complaint against the bank, and one bank can file a complaint against another bank. تو یہ ہے کہ کمپلینٹ جو ہے کون فائل کر سکتا ہے، کس کے خلاف فائل کر سکتا ہے. اب اس کی پروسیجرل بات ہو رہی. All complaints rejected by banks can be entertained by the banking motive, provided these are not barred by time, اور records pertaining thereto have not been destroyed by the bank. بینکس کے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے بعد وہ اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. اگر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک پروسیجر جو یہاں پر بات کی گئی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بینکنگ موصف کو کمپلینٹ فائل کرنے سے پہلے کمپلیننٹ کو کنسرن بینک کو جو ہے کمپلینٹ کرنی ہوگی کہ میرا یہ پرابلم ہے، اس کو ریزالو کیا جائے. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بینکنگ موصف کو کمپلینٹ کروں گا. آئی کین گو ٹو دا بینکنگ موصف، دیٹ مسٹ بی مینشنڈ ان دیٹ کمپلینٹ. تو یہ اگر کمپلینٹ ان کا لانچ کی ہے اینڈ دیٹ از ناٹ ریزالوڈ تو پھر 45 days کے بعد بینکنگ موصف کے پاس جا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ دوسری بات کی گئی ہے کہ یہ پہلے فائل کرنا ضروری ہے ٹو دی کنسرن بینک، اس کے بعد آپ بینکنگ موصف کے پاس جائیں گے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ جو ہے آپ نے فائل کی تھی اینڈ دیٹ ہیز بین ریجیکٹڈ بائی دیٹ بینک، انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا، اس کی انکوائری کی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے دیٹ کین ناٹ بی سالوڈ. تو اس صورت میں آپ کو یہ نہیں دوبارہ نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ریجیکٹڈ کمپلینٹس کی صورت میں وداؤٹ گیونگ نوٹس ٹو دا بینک یو کین ڈائریکٹلی گو ٹو دا موصف. یہاں پر یہ بات ہو رہی، لیکن یہاں پر کوئی لمیٹیشن کا پیریڈ درمیان میں نہیں آنا چاہیے. کوئی ایسی صورت حال نہ ہو کہ بینک جس کے اگینسٹ آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہی ڈسٹرائے ہو گئے ہیں یا لمیٹیشن کا کوئی قانون وہ درمیان میں آ گیا ہے. تو یہ معاملات نہ ہو تو ادروائز یو کین فائل اے کمپلینٹ ٹو دی بینکنگ موصف. تو بینکنگ موصف کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی جورسڈکشن کیا ہے وہ ہم نے دیکھی. کون کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، کس کو کرنی ہے، وہ تو ظاہر ہے اومبڈس مین کو فائل کرنی ہے سب نے. تو یہ چیزیں جاننے کے بعد ریجیکٹڈ کمپلینٹس کی بات ہوئی. دوز کین آلسو بی فائلڈ ٹو دا بینکنگ موصف وداؤٹ ریفرنگ ٹو دا کنسرن بینک، اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بینکنگ موصف کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کچھ ہم نے ڈسکس کیا، فردر آپ دیکھ لیجئے. اس میں آپ نے بینکنگ لاز ریگولیشن کی وائلیشن کی بات پہلے دیکھی، ڈیلیز کی بات دیکھی. اس کے علاوہ ان ایفیشنسی آن دی پارٹ آف دا بینک آفیشلز، پور سروسز، ڈسکریمنیٹری ایکشنز. اب ایکشن جو ہے یونیفارم ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یو آر میکنگ ڈسکریمنیشن اگینسٹ دا ڈفرنٹ کسٹمرز. کہیں ڈسکریمنیشن ہے، پور سروس ہے، ان ایفیشنسی ہے، ایکسیسو ڈیلیز ہیں. ان تمام باتوں کے بارے میں بینکنگ موصف کو کمپلینٹ ہو سکتی. دیز آر دا ایشوز، دیز آر دا ایریاز اباؤٹ وچ دا کمپلینٹس کین بی میڈ ٹو دا بینکنگ موصف. اب بات یہاں پر یہ کلیئر ہو جائے کہ بینکنگ موصف کا جو ادارہ ہے ان کو کچھ معاملات میں انٹروین کرنے کا اختیار نہیں ہے اکارڈنگ ٹو لا. جو بینکنگ موصف کا آفس ہے
اس کو ڈائریکشن دینے کا اختیار نہیں ہے ٹو اے بینکنگ کمپنی ریگارڈنگ دی فائنینس. کسی لون کے بارے میں, فائنینس کے بارے میں no directions can be issued by the banking MOSIP to the banking company. نہ ہی ان کے چارجز کے بارے میں, انٹرسٹ ریٹ, مارک اپ یا جو چارجز جو ہیں یہ ریٹ کیا ہیں, اس کے بارے میں انسٹرکشن جو ہیں وہ بینکنگ MOSIP جاری نہیں کر سکتا ٹو دا بینکنگ کمپنی. امپلائیز کے اگر سروس میٹر ہیں اس کے بارے میں بینکنگ MOSIP would not intervene. تو یہ کچھ ایریاز ہیں جن میں بینکنگ MOSIP کی جورسڈکشن نہیں, دے کین ناٹ انٹرٹین دا کمپلینٹ. ابھی ہم نے بات کی کہ کون سی کمپلینٹس انٹرٹین کی جا سکتی, وہ ان کا دائرہ اختیار ہے جس کو آپ جورسڈکشن کہتے ہیں. یہ جو باتیں کی وہاں پر بینکنگ MOSIP کی جورسڈکشن نہیں. آپ کمپلینٹ بھیجیں گے بھی تو دے ول ناٹ انٹرٹین اٹ بیکاز اٹ از ناٹ ان دیئر پار, اٹ از ناٹ ان دیئر جورسڈکشن. اب یہ جو کمپلینٹس جاتی ہیں اس میں باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ انکوائری کرتے ہیں. دے کین وزٹ دا برانچز اینڈ دیئر ریکارڈز کین بی چیکڈ بائی دی MOSIP اور دیئر کنسلٹنٹس اینڈ دی آفیشلز. تو یہ تمام انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد دا بینکنگ MOSIP کین گیو اٹس ڈیسیشن. تو یہ بینکنگ MOSIP اپنے ریکمنڈیشنز دیتا ہے اور یہ دیٹ از forwarded to the concerned banks. اس میں اب یہ اپیل میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت رول ہے. ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول جو ہے آپ کو اس سے لگے گا کہ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. یہاں سے آپ پتا چلا سکتے ہیں کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, لیکن اپیل آپ نے کس کو کرنی. اب اگر آپ دوسرے اومبڈسمین کا اسٹرکچر دیکھیں, وہ وفاقی MOSIP ہے. وفاقی MOSIP میں اگر کوئی اگریڈ پارٹی ہے تو وہ اپیل جو کرنے کا اختیار ہے دیٹ از ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. FTO فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین میں اگر اپیل ہے دیٹ از ود دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن بینکنگ MOSIP میں جو اپیل جو ہے بینکنگ MOSIP کے ریکمنڈیشن کے اگینسٹ اپیل جو ہے دیٹ از ٹو دی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ اس میں یہ آبزرویشن ہے کہ یہ اومبڈسمین کا جو ادارہ جو ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ کسی جوڈیشل فورم کو ہونے چاہیے. جو باقی اومبڈسمین کے آفیسز کو حاصل ہیں وہ بینکنگ اومبڈسمین کے پاس وہ اختیارات نہیں. Anyway, this is how the law states and the banking MOSIP has to work according to law. اب complainant's right of appeal. یہ آپ دیکھیے سلائڈ پر what right is available to the complainant. Complainant can file an appeal. What that right is? A complainant not satisfied with the decision of the banking MOSIP has the right to appeal to the Governor State Bank of Pakistan within 30 days from the date of the order of the banking MOSIP. If the complainant does not choose to go into appeal or does not accept the decision of the State Bank of Pakistan in appeal, the complainant has the right to go to a court of law. ہاں یہ ایک بات اس میں رکھی گئی ہے کہ اومبڈسمین, اور یہ تمام اومبڈسمین کے انسٹیٹیوشن میں ہے, کہ اومبڈسمین نے جو ڈیسیشن دیا ہے اس میں آپ اپیل میں جا سکتے ہیں اگینسٹ دا ڈیسیشن آف دی اومبڈسمین. لیکن اگر آپ اس کے ڈیسیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اٹ از اوپن ٹو یو کہ آپ کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. فارمل طریقہ جو ریمیڈیز آپ کو اویلیبل ہیں وہ آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں اور ان کو اویل کر سکتے ہیں. دیٹ از دی رائٹ آف دا کمپلیننٹ ٹو گو ان اپیل ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر وہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتا, کمپلیننٹ اپیل نہیں فائل کرنا چاہتا ود دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہی کین adopt or avail the remedies which are available to him under law. اگر کورٹ میں جا سکتا ہے, جس کورٹ میں جا سکتا ہے وہاں وہ اپنی اپیل, اپنی پٹیشن یا سوٹ یا پلینٹ فائل کر سکتا ہے. بینکس رائٹ آف اپیل اسی طرح جیسے کمپلیننٹ کو حاصل تھا اختیار, یہی اختیار بینک کو بھی حاصل.
In case a bank is not satisfied with the banking MOSIP order in matter of a complaint, it may file an appeal to the Governor, State Bank of Pakistan within 30 days. However, if no appeal is filed or State Bank Pakistan doesn't uphold the appeal, the banking MOSIP order shall become final, operative and binding upon the bank. اسی طرح بینک کے اگر اگینسٹ فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر اپیل فائل نہیں کی پھر بینکنگ موصف کا جو آرڈر ہے دیٹ ول بی بائنڈنگ. یہاں بینکس کے پاس رائٹ نہیں دیا گیا کہ بینکس جو ہے وہ کورٹ آف لا میں جائے گا اس فیصلے کے اگینسٹ. بینک کین ناٹ ڈو دیٹ. تو اب یہ باتیں ہوئی، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس انسٹیٹیوشن کا، اس آفس کا کیا بینیفٹ. یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی اینڈ یو کین تھنک واٹ دوز بینیفٹس آر. اب پہلی تو بات ہے کہ اومبڈسمین کا جو انسٹیٹیوشن ہے آفس میں گلوبلی ریکگنائزڈ ہے اور دیٹ ہیز اٹینڈ اے لاٹ آف سکسیس. لوگوں کو انفارمل وے میں اپنی گریوینسز کے ریڈریسل کا ایک فورم اویلیبل ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ دس از اے کاسٹ فری. اومبڈسمین میں آپ کو فائل کرنی ہو ایپلیکیشن، یو جسٹ رائٹ دا ایپلیکیشن، اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگائیں کہ جو میں نے کہا ہے یہ سب ٹھیک ہے، کوئی ایلیگیشن ایسے نہیں کہ آئی بلیو دیٹ اٹ از ٹرو واٹ آئی ایم اسٹیٹنگ. اوتھ کمشنر سے اس کو اٹیسٹ کروائیں واٹ ایور یو ہیو ریٹن، اور بینکنگ موصف کو آپ پوسٹ کر دیں. یہاں پر آپ کو کوئی عدالتوں میں وکلا کو انگیج کرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ از اے ویری کاسٹ فری سروس وچ از اویلیبل. آپ کا کوئی اس میں کاسٹ اس میں نہیں. اس کے علاوہ یہ کاسٹ افیکٹو تو ہے، لیکن یہ فار بوتھ دا پارٹیز، بینکس کے لیے بھی اور کمپلینٹس کے لیے بھی یہ بڑا ایک افیکٹو میکنزم ہے جس میں کم سے کم کاسٹ. یہاں پر کوئی لیگل ریپرزینٹیشن کی ضرورت نہیں جیسے ہم نے بات کی. یو نیڈ ناٹ ٹو انگیج دی لائرس، اور اس کے بغیر آپ خود بھی چاہیں تو اپیئر ہو جائیں، جا کر اپنی گریوینسز بتائیے کہ دس از مائی پرابلم اینڈ دس از ٹو بی ریزالو. اینڈ دس آفس آلسو سیز دیٹ اٹ از ایکسیسیبل، فرینڈلی، انفارمل اینڈ فلیکسیبل وے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دیز آر دا بینیفٹس وچ آر اویلیبل تھرو دی آفس آف دی اومبڈسمین اینڈ پرٹیکولرلی بینکنگ اومبڈسمین جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور ہم نے جو بات کی کہ کمپلینٹس کے پاس رائٹ ہے ٹو ٹیک دا میٹر دی کورٹس آف لا if not satisfied. That right is available to the complainant. اب یہ اومبڈسمین کیا سکسیس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے آپ شاید کورٹ آف لا میں نہ جا سکتے. کورٹ آف لا میں جانے کے لیے آپ کو کہیں لمیٹیشن آ گئی، کہیں وہاں پہ ٹیکنیکلٹیز آ گئی، آپ کے خلاف کوئی ڈیسیشن ہوا جی اس کے 30 days کے بعد آپ اپیل کر سکتے ہیں. وہ 30 days کا پیریڈ گزر چکا ہے. یو کی ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا. اور پھر وہاں پر ایکسپینس بہت زیادہ ہے. اس لیے یہ ایک انفارمل سسٹم ہے جس میں وہ فارمیلٹیز نہیں ہے. انفارمل جب میں کہتا ہوں تو یہ نہیں کہ اٹ از جسٹ انفارمل، اٹ از اے اسٹیچوٹری باڈی. قانون نے اس کو بنایا ہے. یہ دیٹ از اکارڈنگ ٹو لا دیٹ اومبڈسمین آفس ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ کریٹڈ. تو اس میں آپ بڑی آسان طریقے سے وداؤٹ مچ کاسٹ یو کین گیٹ یور گریوینسز ریڈریسڈ تھرو دس آفس آف دی اومبڈسمین. سو اسٹوڈینٹس، یہ بینکنگ موصف کے بارے میں ہم نے بریفلی دیکھا کہ کیا فنکشن ہے. بینکنگ موصف آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ دس ہیز بین دی پروڈکٹ آف دی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ that Banking Companies Ordinance 1962 provides regarding the appointment of the MOSIP. Section 82 and onward you can see in the Banking Companies Ordinance complete detailed procedure has been provided, but now that has been established, so I took the route کہ آپ کو practical scenario جو ہے اس کو بتایا جائے. اور otherwise you can see in the Banking Companies Ordinance 1962. یہ ڈیٹیلز بھی آپ کو تھرو دی ہینڈ آؤٹس آئی شیل پرووائڈ اینڈ یو کین گو تھرو اٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ رولز بنائے گئے.
which are called Banking Companies Rules 1963. یہ رولز جو ہیں یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے امپلیمنٹیشن کے لیے رولز کی ضرورت ہوتی. وہ سبسٹانٹیو لا ہے. یہ رول جو ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے فارم کیسے ہوں گے, لائسنسنگ کے لیے کون کون سے فارم ہوں گے, ان کا فارمیٹ کیا ہوگا, کیسے ان کو جمع کروانا ہے, اس کا پروسیجر کیا ہوگا, یہ تمام چیزیں ہیں رول سے پرٹین کرتی. اور ان رولز کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاؤ دیز افیئرز دوز آر کیریڈ آن. تو سب سے پہلے رولز میں کچھ ڈیفینیشن دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ رولز اور لا میں کتنا فرق ہے. لا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا جائے. اب لا میں ہے کہ آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنی, ہاف ایئرلی کرنی ہے, کوارٹرلی کرنی. کوشچن وڈ ارائز, کوارٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کون سے کوارٹر کی بات. اب رولز میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم کوارٹر کی بات ہم نے جب کی ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں, تو وہ کوارٹر کیا ہے. کوارٹر مینز اے پیریڈ آف 3 months ending on last day of March, June, September and December of any year. اب یہ بات بڑی معمولی سی ہے, لیکن اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشچن وڈ ارائز, ہاں جی کوارٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں پہ ختم ہوگا, کون سے کوارٹر کی بات ہوگی. پلیس آف بزنس کا لفظ استعمال ہوا بار بار. پلیس آف بزنس کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ بینکنگ کمپنی کا پلیس آف بزنس سے مراد کیا ہے. اٹ انکلوڈس any sub office, pay office, sub pay office or any place of business at which deposits are received, جنہیں آپ بینک برانچز کہتے ہیں. یہ بینک آفیسز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کنٹرولنگ آفس ہے, کوئی سب آفس ہے, یہ سب جو ہیں پلیس آف بزنس ہے. These are all to be considered. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس لسٹ آف دی آفیسرس, یہ سیکشن 4 میں بتایا گیا ہے. ان کی ڈیٹیلز میں جانا ضروری نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بینکنگ کمپنی رولز 1963 میں انہوں نے بتایا کہ ڈفرینٹ رولز کیا ہیں, لسٹ آف دا آفیسرز کیا ہیں, برانچ کی اوپننگ کیا ہے, اس کے لیے فارم کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دوز یو ول فائنڈ ان بینکنگ کمپنی رولز. چینجز ان ڈپازٹس, اس کے بارے میں میچورٹی آف سیکورٹی ڈپازٹس رولز, انٹرسٹ آن ڈپازٹس, لائسنسنگ آف بینکنگ کمپنیز, اوپننگ آف نیو پلیسز آف بزنس. We have studied all these. یہ تمام جو ہیں رولز سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سبسٹانٹیو لا جو ہمارا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کچھ رولز کی ضرورت. سے ہم نے بات کی لائسنسنگ. ہاں جی لائسنس جاری ہوگا, لائسنس کے بغیر کوئی بینکنگ کمپنی کام نہیں کر سکتی. اب لائسنس کے لیے ڈفرینٹ فارم ڈیوائز کیے گئے ہیں. کون سا فارم جو ہے آپ استعمال کریں گے کس پرپز کے لیے, وہ آپ کو رولز میں ملے گا. یہ فارم جو ہے 4 کریں گے, فارم 5 کریں گے. کون سے فارمیٹ پہ آپ اپلائی کریں گے, کس کو اپلائی کریں گے, اس کا ایڈریس کیا ہے, کون سے آفیسز کو آپ اپلائی کریں گے, یہ رولز کی بات ہے. یہ مائنیوٹ ڈیٹیل جو ہے یہ رولز میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. سبسٹانٹیو لا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان پر بات کی جائے. پلیس آف بزنس کیا ہوگا, برانچ کو آپ نے شفٹ کرنا ہے, پلیس آف بزنس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے, اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, کون سے اپلیکیشن فارم استعمال کرنا ہے, کس طرح اپلائی کرنا ہے. یہ تمام چیزیں بینکنگ کمپنی رولز 1963 میں پرووائڈ کی گئی. دیز رولز آر دیئر ٹو سپلیمنٹ دی لا. اس لا کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کے آپریشنز کو ممکن کرانے کے لیے یہ رولز بنائے جاتے ہیں. اینڈ دوز آر ویری مچ پارٹ آف دیٹ سبسٹانٹیو لا. یہ اس کا حصہ ہے, اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری. سو اسٹوڈینٹس, آج ہم نے بات کی بینکنگ اومبڈسمین اور بینکنگ کمپنی رولز 1963. بینکنگ اومبڈسمین آپ نے دیکھا, دس از دی پارٹ آف دی اومبڈسمین انسٹیٹیوشن which is in vogue in Pakistan. پاکستان میں اومبڈسمین کی ہسٹری that started from the وفاقی موصب, then provincial موصب, then federal tax ombudsman, and after that banking ombudsman. This is a very cheap, if you like to call it cost free, because you have to spend something. اس لیے cost free کا لفظ استعمال کرتے ہوئے زیادہ comfortable نہیں ہوں میں, but it is a cheap way. اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو اٹ از ویری چیپ. آپ کو نہ کوئی لیگل ایڈوائزرز کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کورٹ فی دینے کی ضرورت ہے. آپ ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھیں, اوتھ کمشنر سے ٹیسٹ کروائیں اور اسے فائل کر دیں.
کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو وزٹ کرنے پڑے, یو ہیو ٹو گو ٹو دی آفس, بٹ یو کین امیجن ہاؤ cost free rather the cheap way that is available to the aggrieved party. تو آپ کی جو grievances ہیں, اب آپ کا یہ نہیں کہ چھوٹا سا معاملہ ہے یوٹیلیٹی بلز کا اور اس کے لیے آپ کورٹ آف لا میں جائیں. آپ کا معاملہ جو ہے that involves only 2000 روپیز, اور اس کے لیے آپ انگیج کریں کسی لیگل ایڈوائزر کو جس کی فی آپ کے اس اماؤنٹ سے زیادہ ہو. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اومبڈسمین اس انسٹیٹیوشن کی, اس آفس کی سکسیس کی وجہ کیا ہے. یہ ایک انفارمل وے ہے جس کے ذریعے کمپلینٹس کو جو ریزالو کیا جاتا ہے. وین آئی سے انفارمل, آئی مین اس میں بہت زیادہ لیگل ٹیکنیکلٹیز نہیں. ادروائز آپ لیگل میٹرز کی ریزولوشن کے لیے کورٹس میں جائیں تو کورٹس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے, اس سے ڈیویشن نہیں کر سکتے آپ. تو یہ نہیں ہے کہ کورٹس کا جو نظام ہے یہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن ہے, نہیں, یہ اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے دنیا میں رائج ایک طریقہ ہے. سو اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.